سورۃ الانعام آیت نمبر 56 ہے، قل کہہ دیجئے انی یقیناً میں نہیت روک دیا گیا ہوں ان یہ کہ اعبد الذین یہ کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قل کہہ دیجئے لا اتبع نہیں میں پیچھے چلوں گا اہواءکم تمہاری خواہشات کے، قد تحقیق ضللت میں ایسے کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا اذن اس وقت، وما انا من المہتدین اور نہیں ہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے کہ یقیناً میں روک دیا گیا ہوں کہ یہ کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اور کہہ دیجئے نہیں میں پیچھے چلوں گا تمہاری خواہشات کی، اگر میں تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا اذن اس وقت، وما انا من المہتدین اور نہیں میں ہوں گا ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ تو یہاں کل انی نہیت میں جس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا ہے، تم کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے اور یہ ہو گیا ہے، بتوں کو کیوں نہیں تسلیم کرتے، ہمارے معبودوں کو، تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دو کہ مجھے روک دیا گیا کہ یہ کہ میں ان کو پکاروں، ان سے مانگوں، ان کے آگے جھکوں جو اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو، اور میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں چلا گیا تو پھر ہوگا کیا، تو میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ تو جب نبیوں کو یہ خطاب ہے تو عام لوگوں کو بار بار باقی ساری مصالحتیں ہو سکتی ہیں، لیکن توحید پر کوئی مصلحت نہیں ہے۔ جہاں شرک کا مسئلہ آ جائے تو وہاں مصلحت نہیں، وہاں جان ہی دینی چاہیے۔ تو اوپر کی آیت میں تو یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے اور مجرموں کا رستہ۔ تو اب اس آیت میں مجرموں کے رستے پر چلنے سے منع کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ مجرموں کا رستہ کیا ہے۔ تو جب نبی کو منع ہے تو باقیوں کو بھی بالاولیٰ ہی منع ہے۔ قل کہہ دیجئے انی یقیناً میں علی بینۃ واضح دلیل پر ہوں من ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم اور جب کہ تم نے جھٹلایا بھی اسے، ما عندی نہیں ہے میرے پاس، ما وہ چیز تستعجلون کہ تم جلدی کرتے ہو بھی اس کے، ان الحکم تو نہیں ہے حکم الا للہ مگر اللہ کا، یقص الحق کا وہ بیان کرتا حق کو، وہ خیر الفاصلین بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو کل کہہ دیجئے یقیناً میں واضح ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور تم نے جھٹلا دیا ہے اس بات کو جو میرے پاس ہے، اور ماں وہ عذاب کے تستعجلون بھی کہ تم جلدی کرتے ہو، ان الحکم الا للہ تو نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا، یقص الحق کا وہ بیان کرتا ہے حق کو، وہو خیر الفاصلین اور اللہ رب العزت جو ہے نا وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ بہترین جو ہے وہ فیصل ہے، اور بہترین فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں واضح ہوں اپنے رب کی طرف سے دلیل توحید و سنت کے بارے میں میرے پاس، اور تم نے تو جھٹلا دیا ہے جو میرے پاس ہے، اور تم جلدی کرتے ہو، تو نہیں ہے حکم مگر اللہ کا ہی، وہ بیان کرتا حق کو وہ خیر، یعنی کہ تم جلدی کرتے ہو کہ ہم رات کہ تم چاہتے ہو بھی عذاب آ جائے، تو یہ عذاب بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور جو بھی وہ فیصلہ کرے عذاب بھیجے یا نہ بھیجے وہ اسی کا کام ہے، وہ اسی کو بہتر ہے۔ قل کہہ دیجئے لو ان عندی بے شک میرے پاس ہوتی ماں وہ چیز تستعجلون ابھی جو تم جلدی طلب کر رہے ہو، لقضی الامر تو فیصلہ کر دیا جاتا بینی میرے درمیان و بینکم تمہارے در، واللہ علیم عالم بالظالمین اللہ خوب جانتا ظالم۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار اور جو کہتے ہیں نبی مختار کل ان کا رد ہو رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میرے پاس، یعنی کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو، یعنی کہ ابھی عذاب آ جائے، اس طرح ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، تو فیصلہ ہو جاتا میرے اور تمہارے درمیان ہی۔ تو یعنی کہ نبی علیہ السلام مختار کل ہی نہیں ہے، سارے معاملات والے، وَعِندَهُ کیوں اللہ ہی کے پاس ہیں مفاتیح الغیب غیب کی چابی، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ابھی ہونا کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے، تو کرنا کرانا تو دور کی بات جب پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے علم غیب کا جو ہے نا اس کا یعنی کہ جو باطل عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے ان کا رد ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَعِندَهُ اور اسی کے پاس ہے مفاتیح الغیب غیب کی چابیاں، لا یعلم وہ نہیں جانتا انہیں کوئی بھی الا ہوا مگر وہی، وَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے ما فی البر جو بھی خشکی میں ہے، والبحر اور تری میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَ اور نہیں گرتا کوئی بھی پتہ الا یعلمها مگر اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ نہیں کو دانا فی ظلمات الارض
زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، تو یہ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے، سب کچھ واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں تو یہ فرمایا کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس بات کی نسبت کی کہ وہی جانتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کا رادی ہوا ہے نا کہ جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، يَتَوَفَّاكُمْ جو فوت کرتا ہے تم کو، بِاللَّيْلِ رات کے وقت، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے، ماں وہ چیز کہ جرح تم کرتے ہو، بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں فی اس میں، لَقُضِيَ تو البتہ پورا کیا جائے گا، جنن وقت مسمن معین، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ثم ينبئكم پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو، یعنی کہ جو تم عمل کرتے ہو اس چیز کی خبر اللہ رب العزت تمہیں دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی فوت کرنے والا ہے، اللہ ہی مارنے والا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو نا اس کی خبر پھر اللہ تمہیں کل قیامت کے دن ہی دے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ واللہ غالب ہے، فوق عبادہ اور اپنے اوپر بندوں پر ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا اور وہ تم پر بھیجتا ہے محافظ نگران، حتیٰ یہاں تک اذا جاء احدکم الموت جب آ جائے تمہارے پاس موت، توفتہ رسولنا تو فوت کرتے ہیں ہمارے فرشتے جو بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، وہم لا یفرطون وہ کمی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے بندوں پر، وہ بھیجتا ہے تم پر محافظ فرشتے اس وقت جب موت آتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں موت سے ڈرا رہا ہے کہ اور توحید کو بیان فرمایا، یہ سب کچھ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، وہ کمی نہیں کرتے، موت آ جائے گی اس سے پہلے ڈر جاؤ۔ ثم ردوا الی اللہ موت آ گئی ہے، فرشتے پھر لٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف، مولا جو ان کا مولا ہے، مالک ہے، حق کو سچا ہے، اللہ خبردار، لہ الحکم اسی کے لیے فیصلہ ہے، وہ اور وہ اللہ ہی اسرع وہ جلد حساب لینے والا ہے، الحاسبین سب حساب لینے والوں میں سے۔ قل کہہ دیجیے من ینجیکم کون نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر خشکی اور تری میں، تدعونہ کہ تم پکارتے ہو اسے، تضرعا عاجزی سے، وخفیۃ اور خفیہ، لئن انجانا کہتے ہوئے کہ اگر وہ نجات دے ہمیں، من ہادی اس سے، لنکونن من الشاکرین تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں شکر گزاروں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں نجات دیتا ہے کہ تم پکارتے ہو عاجزی سے اور چپکے سے، تو اگرچہ وہ نجات دے ہمیں من ہادی سے تو ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں سے۔ تو بات یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی وہ نجات دینے والا ہے، اللہ رب العزت وہ بندوں کو نجات دیتا ہے۔ قل کہہ دیجئے اللہ ینجیکم منہا اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، ومن کل کرب ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون اور پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو جب اللہ ہی رب العزت سب کو نجات دیتا ہے پھر کوئی شرک کرتے وہ قل کہہ دیجئے هو القادر اللہ قادر ہے، اللہ اوپر اس بات کے، ان یبعث علیکم یہ کہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، عذابا من فوقکم اللہ قادر ہے کہ وہ عذاب تمہارے اوپر سے بھیجے، او من تحت ارجلکم نیچے سے بھیجے، او یلبثکم یا تم گتھا کر دے تم کو، شیعاً مختلف گروہوں کی صورت میں تم آپس میں لڑائی کرنی شروع کر دو، ویذیق بعضکم اور وہ چکائے تمہارے بعض کو مزہ، باس بعض بعض لڑائی کا، انظر آپ دیکھیں کیف کیسے، نصرف ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات ایتیں، لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھیں۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے اوپر سے عذاب جیسے بارش، کثرت طوفان، بجلی، اولے وغیرہ، اندھی وغیرہ، یا ظالم حکمران یا عورتوں کے اوپر ظلم کرنے والا خاوند، نیچے سے عذاب زلزلہ، قحط، زمین میں دس جانا، تو قبر کا عذاب وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس لیے دعا کہ میں تیرے لیے پناہ چاہتا ہوں، پھر یہ نازل ہوا یا تمہیں گروہ بنا کر آپس میں گتھا، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تو ہلکا عذاب ہے اللہ رب العزت کا عذاب۔ تو سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کر دے، تو اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ پھر میں نے دعا کی کہ اللہ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ پھر میں نے دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچانا، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ تو مسلم کتاب الفتن، اس لیے آج دنیا میں فتنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔
وَكَذَّبَ کیونکہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت بھی کرنی تھی تو سنبھال کر رکھی گئی ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ اور جھٹلایا اس قرآن کو قوم کا آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ یہ حق تھا۔ قل کہہ دیجئے لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ نہیں ہوں میں تم پر نگہبان، لِكُلِّ نَبَإٍ ہر خبر کے واقع ہونے کا، وَمُسْتَقَرٌ اور ایک وقت مقررہ کا، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تم جان لوگے۔ وَإِذَا اور جب رأیت آپ دیکھیں گے الذین ان لوگوں کو یخوضون کہ جو باز کرتے ہیں فضول باز فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، فارض عنہم آپ اعراض کریں ان سے، حتیٰ یخوضوا کہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیری اس کے علاوہ کسی بات میں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ یا وہ بلا دیں گے آپ کو الشیطان شیطان، فلا تقعد پس مت بیٹھیں آپ بعد ذکرہ یاد آنے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اگر دیکھیں ان لوگوں کو جو فضول گپیں ہو رہی ہیں جہاں فضول مجلسیں ہیں تو اور ہماری ایتوں کے اوپر یعنی کہ وہ انکار کر رہے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کے قریب نہ جائیں، کیونکہ پھر آپ کو اصل میں توحید و سنت کی جو دعوت ہے اس کو بلانے کی کوشش کریں، بالکل ان کے ساتھ بیٹھنے نہیں۔ تو بری مجلس سے اللہ رب العزت نے ہمیں بچانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بری مجلسیں ہیں تو بری مجلسوں میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو وما علی الذین اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں من حسابی ان کے حساب میں سے من شیء کچھ بھی، ولیکن ذکر لعلہم یتقون لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ ڈرے۔ تو جو متقی لوگ ہیں کل قیامت کے دن انہیں اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا، لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ ڈرے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اور آپ چھوڑ دیجیے الذین ان لوگوں کو اتخذوا دینہم جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو، آپ چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو اتخذوا دینہم جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لعبا کھیل ولہوا تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا اور غرق کر دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وذکر اور آپ نصیحت کریں بھی اس کے ساتھ ان تبصل نفس یہ کہ ہلاک کی جائے کوئی جان بما اس چیز کے سبب کا سبب جو اس نے کمایا، لیس لہا من دون اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے علاوہ ولی کوئی دوست ولا شفیع نہ کوئی سفارشی، وان تعدل اور اگر وہ بدلے میں دے دیں کل عدل ہر طرح کا بدلہ، لا یؤخذ منہا تو نہیں لیا جائے گا ان سے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں ابلسوا جو ہلاک کیے گئے بما کسبوا بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا، لہم شراب ان کے لیے پینا ہوگا من حمیم گرم پانی سے، وعذاب اور عذاب ہوگا علیم بڑا دردناک بما کانوا یکفرون جو وہ کفر کرتے ہیں اس کے سبب، جو وہ کفر کرتے ہیں نا اس کے سبب ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو کھیل تماشا اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی کے پیچھے لگ کے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا۔ آپ نصیحت کریں اس قرآن کے ساتھ تاکہ نہ ہلاک کی جائے کوئی جان بدلے اس کے جو اس نے کمایا، حالانکہ قیامت کے دن نہیں ہوگا جو لوگ دنیا کی زندگی کے پیچھے لگے گا نہ ان کو سفارشی ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا، اگر وہ بدلے میں دیں ہر طرح کا بدلہ تو قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا، تو ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو دنیا کے پیچھے لگنے والوں کا اللہ نے عذاب کیا بتایا، ان کے لیے پینا ہوگا گرم پانی سے اور بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ ہمیں ان دردناک عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ قل کہہ دیجئے اندعو کیا ہم پکارے من دون اللہ اللہ کے سوا ما ان کو لا ینفعونا جو نہ نفع دے سکے ہمیں، ولا یضرنا نہ نقصان پہنچا سکے، کیا ہم ان کو پکاریں کہ اللہ کے سوا جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، وَنُرَدُّ اور ہم پھیر دیے جائے عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اپنی ایڑیوں کے بعد اذ ہدانا اللہ بعد جس کے کہ اللہ نے ہدایت دی ہے۔ تو کلذی پھر تو ہم اگر اس طرح کریں غیر اللہ کو مانے تو پھر کلذی اس شخص کے مانند استہوتہ الشیطان کہ جس کو بہکا دیا شیطان نے فی الارض زمین میں، حیران لہ اس عالم کے حیران ہے، لہو اس کے لیے اصحاب کچھ ساتھی ہیں یدعون جو بلاتے ہیں للہدیٰ ہدایت کی طرف، ائتنا تو آ جا، قل کہہ دی ان ھدی اللہ والہدیٰ بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے، وَأُمِرْنَا اور ہم حکم دیے گئے لِنُسْلِمَ مطیع ہو جائیں لِرَبِّ العالمین رب العالمین کی طرف سے۔ تو قل اندعو قل کہہ دیجئے اندعو کیا ہم پکاریں گے اللہ کے سوا اس کو کہ جو نہ نفع دے سکیں گے ہمیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں۔ آپ ان سے کہیں کہ کیا ہم توحید کی سیدھی سڑک چھوڑ کر پھر شرک میں مبتلا ہو جائیں، اگر ہم ایسا کریں تو ہماری مثال اس شخص کی طرح ہوگی نا جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی صحرا سے گزر رہا ہو،
اور شیطانوں کے نرخے میں آ جائے اور جو اسے سیدھی رستے سے بھٹکا کر کسی اور سے لے جائے تو وہ حیران پریشان نہ سمجھ سکے، کیا کرے، اس کے ساتھی سے پکار رہے ہوں کہ ہماری سیدھی طرف آ جاؤ، تو ادھر لیکن وہ شیطانوں کے چکر میں پھنس گیا ہے، نہ وہ ساتھیوں کی پکار کا جواب دیتا ہے نہ ان کی طرف جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ کفر و شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا وہ بھٹکے ہوئے راہ کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت لکھی ہے تو پھر آ سکتا ہے، ادروائز نہیں آ سکتا۔ تو آگے توحید کی بات کی، تو توحید کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ کہ تم نماز کو قائم کرو، وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی ہے، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بالحق کے حق کے ساتھ، وَيَوْمَ، اور جس دن، یقول، وہ کہے گا کن ہو جا فیکون، ہو جائے گا، قولہ الحق، اللہ کا قول حق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اس کے لیے بادشاہی ہے، یوم اس دن، ينفخ فی الصور، جس دن سور کو پھونکا جائے گا، عالم الغیب، وہ جاننے والا غیب کو اور حاضر کا، وہو الحکیم الخبیر، تو خوب حکمت والا نہایت خبردار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب سور کو پھونکا جائے گا تو اس دن اللہ رب العزت کی ہی حکمرانی ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک رابی آیا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول سور کیا؟ آقا نے فرمایا اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ تو دوسری حدیث میں ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اس وقت سے تیار ہے، عرش کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا وہ آنکھ بھی نہیں جھپکت رہے گا تو سور پھونک دے گا، جس طرح کہ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 7686 ہے۔ تو اب سور پھونکنے کے سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے جہنم کے عذابوں